اور وہ سوال اس نوجوان نے یہ کیا تھا کہ کیا 2 نمازیں ایک وقت میں جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ کہتا ہے جی آج کل نوجوان جہلم کے ایک کذاب کو سن رہے ہیں، تو اس نے کہیں کہا ہے جی 2 نمازیں ایک وقت میں جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں اور حضور کی حدیث بتائی ہے، تو لہٰذا ہمارے نوجوان جو ہیں وہ صبح سستی کرتے ہیں، نماز فجر کے لیے نہیں آتے، یا پھر ظہر کے وقت سوئے رہتے ہیں اور عصر کے وقت میں جا کر جو ہے وہ ظہر اور عصر دونوں کو جمع کر لیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کیا حکم شرع ہے؟ تو یاد رکھیں، ہر مسلمان پر شریعت اسلامیہ نے یہ لازم قرار دیا ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کیا جائے۔ نماز کا اس کے وقت میں ادا کرنا یہ فرض ہے۔ اگر اس بات کو درست مان لیا جائے کہ 2-3 نمازیں جمع ہو سکتی ہیں یا ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں پڑھا جا سکتا ہے، اس صورت میں تو پھر تو بڑی آسانی ہو گئی۔ دن سارا مصروف ہوتے ہیں تو فجر کے وقت ہی مسجد میں جماعتیں کرواؤ، فجر کی سلام پھیرا، پھر زور کی شروع کر لو، پھر عصر کی شروع کر لو، مغرب کی شروع کر لو، تراویحیں بھی سویلے سویلے پڑھ کے فارغ ہو جائیے، رولا ہی مک جاوے۔ اب حدیث سامنے کوئی رکھ دے تو بندہ کیا کرے؟ گھر میں بیٹھ کر صرف بخاری کرنے سے بخاری سمجھ میں نہیں آ جاتی۔ ہاں، گھر میں بخاری کی کتاب رکھنے سے بخاری سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ بخاری شریف سیکھنے کے لیے جو علم چاہیے وہ علم بھی پاس ہونا چاہیے۔ آپ مدارس دینیہ کے طلباء اگر یہاں پر کوئی موجود ہیں، ان سے آپ پوچھیں، آپ کے گلی محلے میں اگر کوئی مدرسے میں پڑھتا ہے، دینی کتابیں پڑھ رہا ہے، آپ ان سے پوچھیں بھئی آپ مدرسے میں جاتے ہیں تو پہلے سال ہی آپ کو بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے؟ وہ آپ کو بتائے گا نہیں، ہمیں 4-5 سال پڑھایا جاتا ہے، 6 سال پڑھایا جاتا ہے، 7 سال پڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر بخاری شریف کھول کر سامنے رکھی جاتی ہے۔ بھئی اب اس قابل ہوئے ہو، 6-7 سال پڑھنے کے بعد بندہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ بخاری کو سمجھ سکے۔ تو آج کا نوجوان گھر میں بخاری کھول کر بیٹھ جائے گا، کیسے سمجھے گا؟ حدیث تو وہاں پر موجود ہے، لیکن دیگر حدیث سے اس کا موازنہ کیسے کرو گے؟ قرآن سے اس کی دلیل کیسے سمجھو گے؟ جتنے بھی اعتراضات آج تک اٹھے ہیں یا اٹھ رہے ہیں، یا کذاب جیلمی جیسے لوگ جو نئے فتنے لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں، ایسا نہیں کہ انہوں نے پہلی مرتبہ کوئی اعتراض کیا ہے، یہ اعتراضات اس سے پہلے بھی آتے رہے ہیں، حدیثوں کو غلط اس سے پہلے بھی سمجھا جاتا رہا ہے۔ غیر مقلدین کی طرف سے، اہل حدیث مکتبہ فکر کی طرف سے یہ اعتراضات پہلے سے موجود ہیں۔ میرے سامنے اس وقت کتاب ہے جاء الحق، یہ مفسر شہیر مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، جو گجرات سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور یقین جانیں کہ فقہ کے جتنے بھی مسائل ہیں دور حاضر میں، دیوبندیوں کی طرف سے یا غیر مقلدین کی طرف سے جو اعتراضات ہیں، ان سارے اعتراضات کا مفتی صاحب نے مفصل جواب دے دیا ہے، اور کتاب کا نام رکھا ہے جاء الحق۔ معنی کیا ہے؟ حق آ گیا۔ لو جی، حق آپ کے سامنے آ گیا تو باطل پھر آٹومیٹکلی بھاگ جائے گا، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ حق کو سمجھنے والے بنیں۔ تو سب سے پہلے تو میں جو مفتی صاحب نے دلائل نقل کیے ہیں قرآن و حدیث سے، وہی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ نمازوں کا وقت پر پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مسلمانوں پر نماز فرض ہے اپنے وقت پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے وقت مقررہ پر نماز فرض کی ہے، تو لہٰذا ہمیں معلوم ہوا کہ جو شخص جان بوجھ کر وقت سے اگر تاخیر کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، سستی کر کے، تاخیر کر کے، قضا کر کے پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے خرابی ہے۔ لاؤ اس کے مقابلے میں کوئی حدیث، پھر قضا نماز کون سی ہوگی، کس طرح سستی ہوگی، یہ کس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے؟ اگر دوسرے وقت میں پڑھنا جائز ہے تو اس کا مطلب ہے نماز کا قضا کرنا جائز ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا مفہوم بتاؤ گے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرما دیا ہے کہ نماز قائم کرنا ہے۔ قرآن مجید میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ پڑھنی ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے نماز قائم کرنی ہے، نماز کا اس کے وقت میں پڑھنا یہ قائم کرنا کہلاتا ہے۔ اسی طرح حدیث شریف، یہ مسلم شریف اور بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے اچھا ہے، تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ قال الصلاۃ لوقتها، فرمایا نماز کا وقت پر پڑھنا۔ کہیں سبحان اللہ۔ نماز کا وقت پر پڑھنا کیا ہے؟ اللہ کو سب سے زیادہ مقبول ہے۔ اب وقت پر پڑھنا پسند ہے سے مراد بتاؤ پھر کیا ہوگی؟
اسی طرح ترمذی شریف کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا فرمان موجود ہے. یہ کذاب جہلمی اپنے آپ کو بڑا علی المرتضیٰ شیر خدا کا محب جو ہے وہ گردانتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں علی المرتضیٰ سے محبت کرنے والا ہوں، ان کے زمانے میں ہوتا تو یہ کرتا وہ کرتا. ان کا فرمان سامنے آ جائے تو کیا کرو گے؟ بات تو یہ ہے کہ ان کی ذات کو بھی ماننا ہے اور ان کی بات کو بھی ماننا ہے. اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت واحد وہ مکتبہ فکر ہے جو اللہ کے ہر نبی کی، ہر صحابی کی ذات کو بھی مانتا ہے اور اس کی بات کو بھی مانتا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی روایت ہے اور ترمذی شریف کے اندر اس کو نقل کیا گیا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، حضرت علی المرتضیٰ کو حضور نے کیا حکم دیا؟ فرمایا اے علی 3 چیزوں میں دیر مت لگاؤ، 3 چیزوں میں دیر نہیں کرنی. نمبر 1 فرمایا نماز کا جب وقت آ جائے تو دیر نہیں کرنی، قضا نہیں کرنی. فرمایا کہ جنازہ جب موجود ہو تو دیر نہیں کرنی. اور فرمایا لڑکی کا کف جب مل جائے، کف پاؤ تو اس کے بعد پھر تاخیر نہیں کرنی، یعنی اس کا نکاح کرنے میں تاخیر نہیں کرنی. تو یہاں بھی حضور نے فرما دیا کہ نماز کا جب وقت آ جائے تو تاخیر نہیں کرنی. ہاں زور کی نماز سوتے رہو عصر کے ٹائم میں نہیں پڑھنی، وقت پر پڑھنی ہے، تاخیر نہیں کرنی. اچھا اسی طرح مسلم شریف کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کے انتظار میں رہے، سورج کا انتظار کرتا رہے یہاں تک کہ جب زرد ہو جائے اور سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان پہنچ جائے تو 4 چونچے مارے. معلوم ہوا نماز کو تاخیر سے پڑھنا، وقت سے ہٹا کر پڑھنا، یہ کس کی نشانی ہے؟ منافقوں کی نشانی ہے. لہٰذا منافقوں کی کسی بات پہ عمل نہیں کرنا، نہ اس کو سمجھنا ہے. اچھا یہ منافق نماز میں سستی کروانے کی دلیلیں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی 2 نمازاں گٹھیاں کر لو. ہم ان سے کہتے ہیں بھئی نمازاں تو تسی گٹھیاں کرواندے ہو پے تے کھانے دا ٹائم تو تسی کدی لیٹ نہیں ہونے دے. 5 نمازاں 4 نمازاں گٹھیاں کر لیندے ہو، تینوں ٹائم دا کھانا بھی ایک دفعہ کھا لیا کرو. کھانا تو وقت پہ کھاتے ہو، باقی معاملات تو وقت پہ کرتے ہو. جب باری آتی ہے نماز پڑھنے کی تو کہتے ہو جی کوئی نہیں تاخیر کر کے پڑھ لیں گے. تو یہ عمل بھی عذر شرع درست نہیں ہے. اور اسی طرح مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ جب وہ سفر میں ظہر کو عصر کے وقت میں اور مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھتے ہیں تو یہ ظہر اور مغرب ادا ہوتی ہے یا قضا ہوتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ پھر ادا ہوگی یا قضا ہوگی. دیدہ یا دانستہ، جان بوجھ کر یا انجانے میں اگر وہ نماز کو قضا کرتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ نماز قضا ہوئی تو بتاؤ جان بوجھ کر نماز کا قضا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. اور اگر ادا ہوتی ہے تو ادا کیوں ہوتی ہے؟ حضرت جبریل امین نے تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نمازوں کے اوقات عرض کیے تو یہ نہیں فرمایا کہ مسافر کے لیے ظہر کا وقت آفتاب ڈوبنے تک ہے یا مغرب کا وقت صبح صادق تک ہوگا، بلکہ ہر مسلمان کے لیے وقت ظہر عصر سے پہلے ختم ہونے اور وقت مغرب عشاء سے پہلے ختم ہونے کا حکم دیا تھا. پھر تم نے مسافر کے لیے ان 2 نمازوں میں یہ وقت کی گنجائش کہاں سے نکال دی اور مسلمانوں کی نمازیں کیوں خراب کر رہے ہو؟ اچھا اس پر جو ان کی دلیل ہے حدیث وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس کا بھی جو ہے وہ وضاحت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. وہ جو پیش کرتے ہیں نا دلیل 2 نمازوں کو جمع کرنے کی، وہ ہے بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے تو نماز ظہر اور عصر جمع فرما لیتے تھے اور مغرب اور عشاء جمع فرما لیتے تھے. حضور نے سفر میں ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا. کیسے جمع کیا؟ کیا وہ جمع حقیقی تھا یا جمع صورتی تھا؟ ایک ہوتا ہے جمع حقیقی، ایک ہے جمع صوری، یعنی ایک ہے حقیقت میں جمع کر دینا. حقیقت سے مراد یہ ہے کہ عصر کے وقت میں جا کر ظہر کو پڑھنا، تو یہ ہے حقیقی جمع کرنا. اور ایک ہے جمع سوری، سوری مطلب صورتاً اس کو جمع کر دینا. وہ حضور کیسے جمع فرماتے تھے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے کہیں جاتے، لمبا سفر ہوتا تو ظاہر ہے اس زمانے میں یہ تیز رفتار سواریاں تو موجود نہیں تھیں، جدید سہولت موجود نہیں تھی. تو سفر کرتے ہوئے اگر بالفرض نماز کے لیے رکنا ہے تو آپ کو پتہ ہے سواریوں سے کجاوے اتارے جائیں گے، سامان اتارا جائے گا، پانی کے مشکیزیں اتارے جائیں گے، وضو کیا جائے گا. جدید سہولتیں تو موجود نہیں تھیں. سواریوں کو روکنا، ان سے سامان اتار کر وضو کرنا اور پھر سب کو کھڑے کر کے نماز پڑھنا، اس کے اندر اچھا خاصا وقت لگتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں مسافروں کی سہولت کے لیے یہ طریقہ کار اختیار فرماتے تھے کہ جمع سوری فرماتے تھے، یعنی ظہر کو آخری وقت تک مؤخر فرماتے، یعنی قیام کرتے اور ظہر کو آخری وقت میں پڑھتے اور عصر کی نماز کو اول وقت میں پڑھ لیتے. یوں سمجھیں مثال کے طور پر عصر کی نماز کا ٹائم 4:30 بجے شروع ہو رہا ہے اور سفر کرتے کرتے ہم 4 بجے رک گئے
ظہر کی نماز ہم نے 4 بجے رک کر پڑھ لی اور وہیں پر ہم نے 10 منٹ قیام کیا اور عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہو گیا 4:30 بجے. اب ہم نے عصر کی نماز جو ہے وہ عصر کے وقت میں ادا کی. بات سمجھ میں آئی؟ اس کو کہتے ہیں جمع سوری، سورتن جمع کر دینا. کیا زہر عصر کے وقت میں پڑھی گئی ہے؟ نہیں، زہر کو زہر کے وقت میں پڑھا ہے اور عصر کو عصر کے وقت میں پڑھا ہے. ایک اور حدیث ان کی جو دلیل ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر اس کا میں جواب بھی دیتا ہوں آپ کے سامنے. اسی طرح ابو داؤد شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء مدینہ منورہ میں بغیر بارش اور بغیر خوف کے جمع فرما لیتے تھے. اور اسی طرح طحاوی شریف نے انہی سے یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور مدینہ طیبہ میں 7 بلکہ 8 نمازیں جمع فرما لیتے تھے. اور یہ ہی دلیل جو ہے وہ جہلمی کذاب کی بڑی دلیل ہے. کہتا ہے جی حضور تو بغیر سفر و حضر کے، بغیر کسی بارش کے، بغیر کسی خوف و خطر کے حضور مدینے میں 7 اور یا 8 نمازیں جو ہے وہ جمع فرما لیتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پوری حدیث ہے وہ سماعت فرمائیں، پھر اس کا جواب بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں 7 یا 8 نمازیں جمع کر کے ہم کو حضور نے پڑھائیں. اور ہم نے آپ کے سامنے ہمیشہ یہ عرض کیا ہے کہ ان کی دلیل کے اندر ہی جواب موجود ہوتا ہے. اور یہ جو دلیل ہے نا کہ مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 نمازیں 8 نمازیں حضور نے ہم کو جمع کر کے پڑھائیں، تو ہم پوچھتے ہیں دن میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں بھائی؟ 5 نمازیں فرض ہیں. تو حضور نے 7-8 نمازیں کیسے پڑھائی ہیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں قضا ہو جاتی تھیں؟ مجمل حدیث ہے، اس کے اندر کوئی تفصیل بیان نہیں ہوئی کون کون سی نماز جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. تو جو مجمل حدیث ہوتی ہے وہ تفصیل کی محتاج ہوتی ہے. یعنی کون کون سی نمازیں حضور نے پڑھی اور کیوں پڑھی؟ 7 اور 8 تو نمازیں ہیں ہی نہیں، تو پھر ظاہر ہے دلیل ضرورت ہوگی بھائی 7-8 نمازیں کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اسی حدیث کے اندر جواب موجود ہے، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 78 حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 7-8 نمازیں مدینے میں جمع کر کے ادا فرماتے. کون کون سی؟ ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء. یہ کتنی ہیں ٹوٹل نمازیں؟ کتنی ہیں؟ 4 نمازیں حضور نے جمع فرمائی. تو اب 7-8 کیسے بنی؟ اس 7-8 سے مراد کیا ہے وہ آپ کو شارحین سے پوچھنا پڑے گا، اس کے لیے تفصیل میں جانا پڑے گا. اب ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء سے دلیل ہمیں یہ ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کو کبھی کبھار ایسا حضور نے سہولت کے لیے کیا کہ ظہر کو آخری وقت میں اور عصر کو ابتدائی وقت میں جمع کیا. ظہر اور عصر کے 4 فرض ملا کے کتنے بنتے ہیں؟ 8. اور مغرب اور عشاء کو حضور نے کبھی ایسا جمع کر دیا تو مغرب کے کتنے فرض ہیں؟ 3. اور عشاء کے کتنے ہیں؟ 4 اور 3 کتنے ہو گئے؟ لو جی 7-8 نمازیں جمع ہو گئی. وہاں نمازوں سے مراد رکھتے تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 یا 8 رکھتے ہمیں جمع کر کے پڑھایا کرتے تھے. وہاں ان سے مراد دونوں نمازوں کو جمع کرنا نہیں تھا، ورنہ وہ پیچھے والے سارے دلائل قرآن مجید کے وہ تو رد ہو جائیں گے. اچھا، اس معنی کی تائید کے اندر یہ جو معنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظہر آخری وقت میں اور عصر پہلے وقت میں ادا کی، اس کی تائید میں بھی آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں. طبرانی شریف نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اور عشاء کو اس طرح جمع فرماتے تھے کہ مغرب اس کے آخری وقت میں ادا فرماتے اور عشاء اس کے اول وقت میں ادا فرماتے تھے. کہہ دے سبحان اللہ. جب دلیل آ جائے تو دلیل سمجھ نہیں بھی ہوں سیکھو نا، تھوڑی ساری حدیث سن کے بھی آخیا کرو سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب اور عشاء کو اس طرح جمع فرماتے کہ مغرب کو اس کے آخری وقت میں ادا فرماتے اور عشاء کو اس کے اول وقت میں ادا فرماتے. لہٰذا مغرب کو آخری وقت میں، مغرب ہی کے وقت میں پڑھتے، عشاء کے وقت میں نہیں جاتے تھے، جمع سوری جس کو کہا جاتا ہے. اسی طرح بخاری شریف میں حضرت سالم سے ایک طویل حدیث روایت ہے جس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ عبداللہ ابن عمر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سا عمل کرتے تھے، اور جب سفر میں جلدی ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بتایا تھا وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ سفر میں جب جلدی ہوتی تو مغرب کی تکبیر کہتے اور 3 رکعت پڑھتے، پھر سلام پھیرتے، پھر تھوڑی دیر ٹھہرتے. یہ تھوڑی دیر ٹھہرنا کس لیے ہے؟ تاکہ عشاء کا وقت داخل ہو جائے. پھر عشاء کی تکبیر فرماتے اور 2 رکعت عشاء پڑھتے تھے. 2 رکعت عشاء کب پڑھی جاتی ہے؟ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں. معلوم ہوا یہ سفر کے بارے میں حکم جو ہے وہ ذکر فرمایا جا رہا ہے. آخری بات، اعتراض وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر ہر نماز اپنے وقت ہی میں پڑھنی چاہیے، سفر وغیرہ میں عذر کی حالت میں بھی ایک نماز دوسری نماز کے وقت پر پڑھنا اگر گناہ ہے، یہ وہ اعتراض کریں گے. ہو سکتا ہے اگر آپ کے سامنے ابھی تک یہ مدعا نہیں کھلا تو ہو سکتا ہے کھل جائے. تو وہ کہیں گے اگر 2 نمازیں جمع کرنا گناہ ہے تو حاجی لوگ عرفات میں 9ویں ذی الحج کو ظہر اور عصر ملا کر کیوں پڑھتے ہیں؟
اور ظہر کے وقت میں عصر اور 10ویں ذی الحج کی شب کو مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ملا کر عشاء کے وقت میں کیوں پڑھتے ہیں؟ اچھا، حنفی بھی وہاں نمازوں کو جمع کرنا جائز کہتے ہیں۔ حنفی سے مراد ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد۔ تو جب حج کے موقع پر نماز ظہر اور عصر ایسے ہی مغرب اور عشاء حقیقی طور پر ایک ہی وقت میں جمع ہو گئیں تو اگر سفر میں جمع ہو جائیں تو کیا حرج ہے؟ وہ کہتے ہیں اے حنفیو، حج میں کیوں تم یہ بھول جاتے ہو یہ قرآنی آیت؟ اب اس اعتراض کا جواب مفتی صاحب نے کیا خوبصورت دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جناب، نہ تو عرفہ میں عصر ظہر کے وقت میں ادا ہوتی ہے اور نہ مزدلفہ میں مغرب عشاء کے وقت میں، بلکہ وہاں حجاج کے لیے عصر کا وقت ظہر کی طرف اور مغرب کا وقت عشاء کی طرف منتقل ہو گیا، کیونکہ وہ خاص جگہ ہے، خاص موقع ہے، تو اللہ نے وہاں پر نمازوں کا وقت ہی تبدیل کر دیا، وقت ہی بدل گیا۔ لہٰذا کیا ہوا، حجاج کے لیے عصر کا وقت ظہر کی طرف اور مغرب کا وقت عشاء کی طرف منتقل ہو گیا، یعنی وہاں مغرب کا وقت شفق غائب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور عصر کا وقت ظہر پڑھتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں یہ تاخیر نہیں ہے، وہاں ظہر پڑی ساتھ ہی عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ اچھا، عشاء کے وطروں کا وقت کس وقت شروع ہوتا ہے؟ عشاء کے فرضوں کے بعد۔ اگر فرضوں سے پہلے کوئی وطر پڑھ لے ہو جائیں گے، اور ان کا وقت ہی وہی ہے، یعنی آدھی رات کو بھی جا کر کوئی سیدھا بغیر فرضوں کے وطر نہیں پڑھ سکتا۔ یہ وجہ ہے یہاں پر، یعنی ظہر کے فوراً بعد عرفات میں عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو آگے وہ دلیل بھی دیتے ہیں جیسے وطر کا وقت عشاء کے فرض پڑھتے ہی شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا وہاں نمازیں اپنے وقت سے نہ ہٹیں بلکہ نمازوں کے اوقات ہٹ گئے، نمازیں نہیں ہٹیں، وقت بدل گیا ان کا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا یہ وقت بھی وہ وقت بھی، تو نمازیں اپنے وقت میں ہی ادا ہوئیں، اور تم سفر میں نمازوں کو اپنے وقت سے ہٹاتے ہو۔ وقت ہٹ جانے اور نماز ہٹ جانے میں بڑا فرق ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ امید ہے آپ کے ذہنوں میں بات کلیئر ہوگی۔ اگر کسی کو مزید شکوک و شبہات ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں ایسی کوئی خلش ہو، کوئی نوجوان سوشل میڈیا سے گمراہ ہو رہا ہو، تو اس کو علماء کے قریب ضرور کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گمراہی صرف اور صرف علماء سے دوری کی وجہ سے ہے۔ اگر نوجوان علماء کے قریب ہو جائیں تو یہ بڑے سے بڑے جتنے مرضی کذاب آ جائیں نا، وہ جھوٹ بولیں جب حق کا پتہ ہوگا۔ اور دوسری کمزوری یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں اکثر مساجد کے اندر علماء ایسے مسائل بتاتے بھی نہیں ہیں۔ ایسے مسائل ہر جگہ پہ اچھا بتائے بھی جائیں اگر بالفرض، تو ان کو سوشل میڈیا تک ہر بندے کی سہولت کے لیے اپلوڈ نہیں کیا جاتا۔ آپ بے شمار مسجدوں میں نماز جمعہ پڑھتے ہوں گے یا نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوں گے، کتنی مساجد ہیں جہاں پہ ریکارڈنگ ہوتی ہے یا اس کو سوشل میڈیا پہ پیش کیا جاتا ہے؟ بہت کم ایسی مساجد ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق علماء کو بھی بہتر انداز میں کام کرنا چاہیے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولادوں کو دین اسلام کی طرف راغب کریں، علماء کے قریب کریں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔